کیا بدت کی دو قسمیں ہیں، حسنہ اور سیاح؟ بیس صاحبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نعمت البدت سے بدت کے حسنہ ہونے پر دلیل لاتے ہیں۔ حدیث شریف میں کس قسم کی بدت کو ضلالت کہا گیا ہے؟ جواب: بدت کی تعریف و اقسام شرعی اسلام میں جس چیز کو بدت کہتے ہیں اس کی کوئی قسم حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدت سیاح اور ضلالہ ہیں، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کل بدت ضلالہ۔ البتہ لغوی اعتبار سے محض نئی بات کے معنی میں بدت حسنہ بھی ہو سکتی ہیں اور سیاح بھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح با جماعت کے بارے میں نعمت البدت حاذا کے الفاظ جو فرمائے تھے، ان میں بدت سے مروی مراد اصلاحی نہیں بلکہ لغوی بدت ہی ہو سکتی ہیں، اس لیے اسے بدت کی ایک قسم حسنہ قرار دینے کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے بدت کا شرعی مفہوم سمجھ لینا چاہیے، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا نماز تراویح با جماعت کا طریقہ رائج کرنا اس مفہوم کے اعتبار سے بدت کی تعریف میں آتا بھی ہے۔ عربی زبان میں بدت کا لفظ قریب قریب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں لفظ جدت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک نئی بات جو پہلے نہ ہوئی ہو یا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ لیکن شریعت میں یہ الفاظ اس وسیع مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا، نہ اس مفہوم میں ہر نئی چیز یا ہر نئے کام اور طریقے کو گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ شرعی اسلام میں بدت سے مراد یہ ہے کہ جن مسائل و معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرے میں لیا ہے، اس میں کوئی ایسا طرز فکر یا طرز عمل اختیار کرنا جس کے لیے دین کے اصلی ماخذ میں کوئی دلیل حجت موجود نہ ہو۔ اس تعریف کی روح سے وہ مسائل و معاملات یا مسائل و معاملات کے وہ پہلو جن سے دین نفسیاً یا عصبیاً کوئی تعرف نہیں کرتا، جن کے متعلق صاحب شریعت نے خود فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، یعنی تم دنیا کے معاملات سے زیادہ واقف ہو، بدت و سنت کے بحث سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کے بدت ہونے یا نہ ہونے کا سوال صرف انہی امور میں پیدا ہوتا ہے جن میں سے انسان کی رہنمائی کرنا دین نے اپنے ذمہ لیا ہے اور جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں یا اصولی ہدایت عطا فرمائی ہے، خواہ عقائد اور خیالات و تصورات کے باب سے تعلق رکھتے ہو یا اخلاق سے یا عبادات اور مذہبی رسوم سے یا معاشرت، تمدن، سیاست، معیشت اور دوسری ان چیزوں سے جنہیں عام طور پر دنیائی معاملات سے مسموم کیا جاتا ہے۔ ان امور کی میں جب کوئی ایسی بات کی جائے گی جس کے ماخذ کا حوالہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت میں نہ دیا جا سکتا ہو، یا جس کے حق میں دین کے ان ماخذ اصلیہ سے کوئی معقول دلیل نہ پیش کی جا سکتی ہو، تو وہ بدت ہوگی، اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہو تو اس پر محض بدت کا نہیں بلکہ فسق اور معیشت کا اطلاق ہوگا۔ بدت کے شرعی مفہوم کی اس تشریح کے بعد یہ بات محتاج کلام نہیں رہتی کہ اس کے معنی میں جو چیز بدت ہو اس کے حسنہ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ تو لازماً سیاح ہوگی، اور اس کو سیاح ہی ہونا چاہیے کیونکہ دین نام ہے اس نظام کا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت پر مبنی ہو، اور اس نظام میں بہرحال ایسی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جو اس تعلیم و ہدایت پر مبنی نہ ہو۔ ایسی چیز جب بھی اس میں داخل ہوگی اس نظام کے مزاج اور اس کی ترکیب کو بگاڑ دے گی۔ پھر کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بگاڑنے والی چیز حسنہ بھی ہو؟ اب دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اچھی بدت کہا تھا، کیا وہ واقعی اس معنی میں بدت تھی جس نے کوئی شیء اصلاح شرع میں بدت قرار پا سکتی ہے؟ جہاں تک نفس ترائی کا تعلق ہے، یعنی رمضان میں نماز عشاء کے قیام اللیل، وہ تو صرف جائز ہی نہیں مندوب اور مسنون بھی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو دوسرے دنوں میں قیام اللیل سے زیادہ اہمیت دی ہے، اس پر عمل فرمایا ہے۔ جہاں تک اس کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں عمل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ رمضان میں رات کے وقت نماز پڑھتے تھے، جس کو جتنا قرآن یاد ہوتا وہ اتنا ہی پڑھتا، اور کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 7 یا کم و بیش مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جہاں تک ایک جماعت میں سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھانے کا تعلق ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ عمل فرمایا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور دوسری کتب سنن میں حضرت ابوبکر ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک رمضان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ 1/3 شب گزر گئی، پھر ایک دن چھوڑ کر ایک روز سحری کے وقت تک پڑھاتے رہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور رمضان کا حال بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی، پھر تیسرے یا چوتھے روز جب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے نہ نکلے، اور بعد میں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو مسنون تھا۔ اب جس چیز کو نئی بدعت کہا جا سکتا ہے، بات کہا جا سکتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقے کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ اس چیز کو بدعت اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھانے کی وجہ صرف یہ بیان فرمائی تھی کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ قرار دی جائے۔ یہ وجہ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ طریقہ رائج ہونا اور تمام خاصیتوں سے تو پسندیدہ تھا، البتہ فرض قرار پا جانے کا اندیشہ اس میں منع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائج فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس اندیشے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی، کیونکہ کسی دوسرے شخص کا عمل کسی چیز کی شریعت میں فرض ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کو پورا کر دیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ میں تھا، یعنی یہ کہ ایک طریقے رائج تو ہو مگر مشروع اور مسنون طریقے کی حیثیت سے، نہ کہ فرض کی حیثیت سے۔ اس پر بعض لوگوں کو جب بدعت ہونے کا شبہ ہوا تو حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ اس سے رد کرو کہ اچھی بدعت ہے، یعنی یہ نئی بات تو ہے مگر اس نوعیت کی نئی بات نہیں ہے جسے شریعت میں مضمون قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق اس طریقے کے رائج کو قبول کیا اور ان کے بعد ساری امت اس پر عمل کرتی رہی، ورنہ کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ شرعی اسلام میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں اس سے رائج کرنے کا